السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے چند مسائلوں کے بارے میں سوالات ہیں۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ سفر کا حکم کیا ہے، اور سفر کتنے کلومیٹر پر شروع ہو جاتا ہے، اور سفر میں نماز کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سفر کے متعلق آپ کا جو بھی سوال ہے انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ سفر کا حکم یعنی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ سفر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ 40 پر 8 میل یعنی 70 پر 8 کلومیٹر اس سے زیادہ کا سفر کرتا ہے تو شریعت میں اسے مسافر کہتے ہیں۔ اور ایسے آدمی کا حکم یہ ہے کہ ایسا آدمی سفر میں 4 رکعت والی نمازوں میں قصر کرے گا، یعنی 2 رکعت نماز پڑھے گا، ظہر، عصر اور عشاء میں، فجر اور مغرب اس میں وہی باقی رہیں گے 2 رکعت اور 3 رکعت والی نماز۔ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل امام احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ قد فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین بمکہ، کہ مکے میں ہمارے اوپر سفر اور حضر میں 2 ہی رکعتیں فرض تھی۔ تو فلما قدم المدینہ، جب ہم مدینے کو آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی زاد اللہ رکعتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکعتوں کو اور اس کے اندر مزید کر دیا، اور مغرب کی نماز کو 3 رکعت کر دیا، اور اس کو کہا کہ یہ دن کی وتر ہے، اور فجر کی نماز کو اسی حالت پر رکھا گیا۔ تو یہ ہے۔ رہی بات سنتوں کے اندر کوئی قصر نہیں۔ آپ دیکھیں سنتوں کے اندر اللہ تبارک و جب فرض ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تو سنتوں کے اندر اور زیادہ ہے۔ سنتیں کے اندر قصر نہیں ہے، یعنی ظہر کی 4 رکعت سنتیں ہیں، سہولت ہے تو پڑھ سکتا ہے ورنہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ 4 رکعت میں کیونکہ فرض میں قصر ہے تو اسی طرح سنتوں کے اندر بھی قصر ہے، ایسا نہیں ہے، سنتوں کو مکمل پڑھنا پڑے گا۔ اس کے متعلق اور ایک سوال تھا کہ اگر ہم سفر میں 2 رکعت کے بجائے اگر بھول سے ہم 4 رکعت پڑھ لیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر کوئی انسان سفر میں 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، سب سے پہلے کہ 2 ہی رکعت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں مشکل ہے تب تو ہم 2 رکعت پڑھیں گے، جب آسانیاں ہیں، ایئر کنڈیشن میں ہم سفر کر رہے ہیں تو تب تو ہم 4 پڑھیں۔ نہیں، اس لیے کہ احناف کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ کان لا یزید فی السفر، اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہا، ومع عمر و ابو بکر و عثمان، سب کے ساتھ رہا، وکان یقصر فی الصلاۃ فی السفر، کہ وہ سفر کے اندر قصر ہی کیا کرتے تھے۔ ہاں 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت والی نماز میں اگر اس نے قصر کو 4 رکعت پڑھ لیا تو اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ 2 رکعت میں اس نے اتحیات میں بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے۔ اگر نہیں بیٹھا ہے تو اس کی نماز بالکل باطل ہو جائے گی، کیونکہ 2 رکعت میں قاعدہ آخرہ فرض ہے، بیٹھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ ہاں اگر 2 رکعت میں 4 رکعت پڑھ لیا، 2 رکعت میں اتحیات میں بیٹھا ہے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن فرض کے ساتھ نفل کو ملانے کا گناہ ہوگا۔ اور اس کو بعض علماء نے لکھا کہ وقت کے اندر اعادہ کر لینا اس نماز کا واجب ہے، اگر وقت گزر گیا تو اس کا اعادہ لازم اور واجب نہیں، مستحب رہتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک سوال تھا حضرت کہ وطن اصلی کیا ہے، اور عورت کے لیے کیا وطن اصلی اس کا سسرالی ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیے وطن اصلی بوطن اصلی باطل شود، یعنی کسی کا مثال کے طور پر بنگلور وطن اصلی تھا، وہیں پر رہتا تھا، پھر اس کے بعد وہ بنگلور سے میسور آ کر رہ گیا، یعنی اس نے بنگلور کو چھوڑ دیا، میسور ہی کے اندر گھر بار خرید لیا اور پوری پراپرٹی اس کی یہیں پر ہے، اور بیوی بچے سب کچھ اس کے یہیں پر منتقل کر لیا۔
تو بنگلور اس کا وطن اصلی باطل ہو جائے گا اور میسور اس کا وطن اصلی ہو جائے گا. اب یہاں سے وہ سفر کرتا ہے تو اس کا حساب ہوگا. اور رہی بات اگر کوئی کسی کا میسور میں آ گیا اور یہیں پر رہ رہا ہے اور لیکن اس کی پراپرٹی وغیرہ بنگلور ہی کے اندر ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی پراپرٹی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اور یہ میسور کے اندر بھی رہتا ہے، یہ یہاں پر بھی اس کا گھر ہے، تو ایسے آدمی کے لیے دونوں وطن اصلی ہی سمجھے جائیں گے. یعنی یہاں آئے تب بھی وہ 4 رکعت ہی نماز پڑھیں اور بنگلور جائے تب بھی وہ 4 رکعت ہی نماز پڑھے، اسے قصر کی اجازت نہیں ہے. اور عورت کے لیے اگر وہ میکے سے شادی ہونے کے بعد شوہر کے گھر کو منتقل ہو جاتی ہے اور یہی وہ اس کا لیے وطن اصلی ہے، وطن اصلی اس کا شوہر ہی کا گھر اس کا وطن اصلی ہو جاتا ہے. کتنے دن کی نیت سے قصر کی نماز شروع ہو جاتی ہے؟ اور اسی طرح کیا جماعت میں 40 دن یا 4 مہینے یا جیسے کہ حج یا عمرہ میں نکلنے سے کیا اس میں بھی قصر کی نمازیں ہوتی ہے؟ دیکھیے سفر کی 3 رکعت کٹ کرو نہیں کیا بھی کٹ کر لیں گے بولو تم نے قصر کی نیت. ہاں آپ دیکھیں اگر کوئی انسان 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے کہیں پر رک جاتا ہے تو وہ مقیم کے حکم میں ہے، یعنی وہ پوری 4 رکعتیں پڑھے گا، اسے قصر کی گنجائش نہیں ہے. ہاں 15 دن سے کم کی نیت کرتا ہے، 5 دن 10 دن 12 دن، تو اس کے لیے قصر کا حکم ہے. اسی طرح جماعت میں چلا گیا ہے اور 40 دن کے لیے 4 مہینے کے لیے کہیں پر جا کر ایک جگہ رک جاتا ہے جماعت کے اندر ایک علاقے میں، مثال کے طور پر یہاں سے اگر رام نگر چلے جاتا ہے تو مسافر ہو گیا اور وہاں پر 15 دن سے کم کی نیت ہے اور اسی پر جگہ پر رہ رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، دوسرے مساجد میں اسی رام نگر کے اندر ہیں مثال کے طور پر، تو اس کے لیے قصر ہی کا حکم ہے. ہاں اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے تو اس کے لیے 4 رکعت نماز پڑھے گا. ہاں جب امام کے پیچھے پڑھیں تو امام کے پیچھے 4 ہی رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت نہیں. یہ بات ہو گئی. اور اسی طرح چاہے وہ حج کے لیے جائے عمرے کے لیے جائے، عام طور پر دیکھیے عمرے کو 15 دن کے لیے جاتے ہیں، 7 دن کے لیے، تو 7 دن میں مسافر ہی رہتا ہے. ہاں اور حج میں کیونکہ 15 دن سے زیادہ اگر مکے میں رک رہا ہے تو جو مینا میں مزدلفہ میں یا عرفات میں جاتا ہے وہاں پر تو 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت ہی پڑھے گا، الگ سے پڑھ رہا ہے. اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے حج و عمرے میں حرمین میں امام کے پیچھے تو تب اسے 4 ہی رکعت پڑھنی پڑیں گے. اور ایک سوال تھا حضرت، اگر سفر میں نماز قضا ہو جائے تو کیا کرے؟ اور کیا مسافر سفر میں نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے جبکہ وہ خود سفر میں ہے؟ دیکھیں کہ مسافر جب وہ حالت سفر میں ہو تو نماز پڑھا سکتا ہے اپنے سفر کے ساتھیوں کو. ہاں اگر یہ کوئی بڑا عالم ہے، لوگوں نے درخواست کی، اب نماز پڑھا رہا ہے اور وہاں پر مقیمین ہے تو پہلے ہی بتا دے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دوں گا، تو باقی لوگ اٹھ کر اپنی پوری نماز کر لیں، باقیہ 2 رکعت یا 1 رکعت جتنی بھی ہے، تو باقیہ 2 رکعت، اس لیے کہ مغرب اور فجر تو یہ تو پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ نماز ظہر عصر یا عشاء کی نماز ہے تو پہلے بتا دے کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں نماز جب سلام پھیر دوں گا تو لوگ باقیہ نماز اٹھ کر پڑھ لیں. یا لوگوں کو معلوم نہیں تھا، آ کر کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ کئی مسافر ہیں، نئے مولوی صاحب ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیا ہے اور لوگ بھی لقمہ نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب سمجھ جائے کہ کوئی مسافر ہے. اس لیے کہ تمام چیزیں مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے بعد بھی اسے معلوم ہو گیا تو یہ امام مسافر ہیں تو یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. اور ایک اس سے پہلے آپ نے سوال پوچھا کہ نماز اگر سفر میں قضا ہو گئی، اس لیے کہ اکثر قضا ہوتی ہے، لوگوں کو سفر میں اکثر نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، پڑھنا چاہیے 2 رکعت نمازیں. تو 2 رکعت والی نماز اگر اس نے چھوڑ دی، قضا کرنا ہے، تو پھر وہ جب حالت اقامت میں آئے گا، یعنی اپنی جگہ پر واپس سفر سے واپس آ جائے گا، تو سفر والی نماز کو 2 رکعت ہی وہ قضا کرے گا، 4 رکعت والی نماز، اس لیے کہ اس کے اوپر 2 رکعت فرض تھی.
اسی طرح اگر سفر میں قضا نمازیں جو حالت اقامت میں تھا اپنے وطن میں رہتے ہوئے اس نے نمازیں چھوڑی تھی 4 رکعت والی، تو قصر میں یعنی سفر کی حالت میں اگر نماز ان نمازوں کی قضا کر رہا ہے تو 4 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ ایک اور سوال تھا اس کے بعد کا کہ کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ اگر کوئی شخص کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈتے ڈھونڈتے اگر وہ 70 پر 8 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور چلا گیا اور وہ سفر کی نیت بھی نہیں کی تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ قصر نماز گھر سے نکلنے کے بعد کب سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں حضرت۔ دیکھیں، مسافر پر جمعہ تو فرض نہیں ہے، لیکن آج کل فقہا نے فرمایا مسجدوں کی تھرمار ہے، ہر جگہ پر آپ جائیں گے تو مسجدیں مل جائیں گی، تو تب تو مسافر کے لیے افضل ہے کہ جمعہ کے اندر شریک ہو جائے، تو اس کے لیے افضل ہے، فضیلت ہے، لیکن مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور ایک آپ نے سوال کیا، کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، مثال کے طور پر کوئی جانور گم ہو گیا، کوئی چیز چوری ہو گئی، اس کی تلاش میں اسے سفر کی تو نیت نہیں تھی، اس لیے کہ چند دن پہلے ہمارے ایک دوست کے کینٹر چوری ہو گئی، وہ تلاش میں نکل گئے جاتے ہوئے رام نگر کے پاس ملی اور ان کی نیت بھی نہیں تھی سفر کی، تو ایسا آدمی مسافر نہیں بنے گا، وہ 4 رکعت ہی نماز پڑھے گا۔ اور ایک آپ نے آخر میں سوال کیا کہ کب سے قصر نماز پڑھنا شروع کرے، یعنی آپ میسور سے نکل گئے، نکلنے کے بعد آبادی سے باہر جو ہی نکلے آپ وہاں سے قصر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اور جب لوٹیں گے تو جب تک آبادی کے اندر نہیں آئیں گے قصر کریں گے، جب آبادی کے اندر آپ آ گئے آپ کے وطن میسور میں مثال کے طور پر، تو تب آپ معمولی اپنی نماز پڑھیں گے 4 رکعت والی نماز۔ امید کرتا ہوں میں کہ سفر کے ایک حد تک ضروری مسائل جو عام طور پر بارہا ہمیں پوچھے جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کے اوپر ایک کلپ بنا کر اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ سوال کرنے والوں کو تسلی بخش جواب مل جائے۔ اور میں جتنے بھی یہ سوال جوابات دیے ہیں یہ تمام کتب فقہ کے اندر ہیں، ہدایہ کے اندر ہیں، بخاری کی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور امام احمد کی روایت میں نے پیش کی، اور کتب فقہ کی رد المختار اور دوسری کتابوں کے بھی ہیں، یہ حوالہ جات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سوال چھوٹ گیا ہے تو بھی آپ کمنٹ کر کے بتائیں، یا کوئی اصلاح بھی کرنا چاہے تو آپ اس کے ذریعے سے مسائل میں ہمیں بتائیں، رہنمائی فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ضروری سوال ہیں جو معاشرے کے اندر ہیں پوچھے جانے والے ہیں، آپ ضرور پوچھیں، اس کے بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔